أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دین ضلالت و جہالت سے مبرہ اور دلائل اور براہین سے مکمل طور پر آراستہ ہے۔ جو انسان اس دین اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، اسلام کے احکامات کو نہیں دیکھتا، قرآن کے مسائل کو نہیں دیکھتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں دیکھتا اور اس دین کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نیا کام ایجاد کر دیتا ہے، اس نئے کام کو ایجاد کرنا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین نے یہ دین نازل کر کے اوپر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان یہ سوچ رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ وہ اپنی مرضی سے دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کر لیتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ گویا کہ دین اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کر لینا یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان ہے اور رب تعالیٰ پر بھی بہتان ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم بھائیو، یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے۔ ہجری سال کے ان مہینوں میں دین اسلام کے جو مہینے ہیں، اسلام کے اندر جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں بتائے ہیں، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ محرم سے سال شروع ہوتے ہیں اور یہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے لوگوں نے اپنے معاشروں کے اندر، دین کے اندر بڑی بڑی بدعات ایجاد کی ہیں، اور انہوں نے یہ بدعات والا کام اور اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافہ کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے عرب کے جو مشرکین تھے، مکہ کے مشرکین تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو بیت اللہ میں 360 خداؤں کو، بتوں کو رکھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے یہ طریقہ لے لیا کہ اسلام کے اس مہینے کو وہ بھی منحوس سمجھتے تھے۔ آج مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، وہ بھی اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے عقیدے بنائے ہیں۔ محترم بھائیو، یاد رکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے جو انسانوں کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا ہے، اس میں ایک سب سے بہترین اور سب سے اہم جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنا عقیدہ بناؤ کہ دنیا کے اندر اگر کوئی فائدہ دیتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ پہنچاتا ہے۔ سادہ لفظوں کے اندر کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا، اس وقت کے مشرکین نے، کیونکہ وہ اللہ احکم الحاکمین کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ آگے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اللہ سے نظام نہیں چلتا، اللہ احکم الحاکمین دنیا کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھال سکتا۔ یہ ان کا جاہلانہ عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا ہے۔ ان کی یہ سوچ تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ احکم الحاکمین نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کچھ مہینوں کو، مہینوں کے کچھ دنوں کو، اور دنوں کے اندر بھی کچھ ہفتوں کو انہوں نے خاص کر لیا ہوا تھا کہ یہ وہ مہینے ہوتے ہیں، یہ وہ ہفتے ہوتے ہیں، یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جو منحوس ایام ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر کوئی بھی کام کرنا انسان اس کو پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، نحوست والا ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی اور کہا جی نفع نقصان کا مالک تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھنے کی بجائے انہوں نے ان دنوں سے اور خاص طور پر اس ماہ سفر سے بدشگونیاں لینا شروع کر دیں، اور جب بھی کوئی اس مہینے کے اندر کام کیا کرتے، پیچھے ان کی سوچ ہوتی یہ نحوست والا مہینہ ہے، ہمارا کام پورا نہیں ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان عقائد کا رد کیا۔ 4 باتیں ذکر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیارا ولا حامتا ولا سفرا۔ 4 باتیں زمانہ جاہلیت کی بیان کی، اور وہ باتیں محترم بھائیو آج بھی مسلمانوں کے ملک و معاشروں کے اندر موجود ہیں۔ اسلام نے ان کا رد کیا ہے۔ مشرکین کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، وہ ان دنوں کو بڑا منحوس سمجھا کرتے تھے، اور یہ 4 قسم کی بدترین خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے ان چاروں ان کی عادتوں کا رد کیا
اور مسلمانوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ایک صحیح عقیدہ رکھا۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کہا کرتے تھے جو بھی بیماری کسی کو لگتی ہے نا، یہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بیماری لگی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اس کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی، دوسرے سے تیسرے کو لگ جائے گی، اور یہ پھر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ یہ عرب کے جاہل جو لوگ تھے، مشرکین، ان کی یہ سوچ تھی۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس ملک کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ اور یہی سوچ ہے کہ جو بیماری ایک انسان کو لگی ہے اس کے قریب نہ جاؤ، وگرنہ تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ اسلام نے اس کا رد کیا، فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری بذات خود فی نفس ہی متعدی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، کہا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر ایک بندے کو بیماری پہنچی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، دوسرے کو اگر پہنچی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے اپنا یہ عقیدہ بناؤ کہ کوئی بیماری فی نفس ہی متعدی نہیں ہوا کرتی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ محترم بھائیو، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں انسان نے کسی بھی چیز تک پہنچنا ہو تو وہاں پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جس سبب کو اختیار کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اب بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود کسی کے پاس نہیں جاتی۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کریں، کوئی بیماری خود بخود کسی دوسرے انسان کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو ایک مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سارے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، میں ان کو چراتا ہوں، چراگاہ میں لے کے جاتا ہوں، وہ وہاں چرتے ہیں، کھیلتے کودتے بھی ہیں، دوڑے بھی لگاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش پڑی ہوئی ہے۔ ایسا اونٹ آ گیا ان صحیح اونٹوں کے اندر کہ جس کو خارش پڑی ہوئی ہے۔ چند دنوں بعد میں جائزہ لیتا ہوں کہ اس ایک اونٹ کی وجہ سے باقی سارے اونٹوں کو خارش پڑ گئی۔ اس صحابی کی یہ سوچ تھی، وہ دیہاتی صحابی تھا، اس کی یہ سوچ تھی کہ اگر کسی ایک کو بیماری لگی ہے تو اسی کی بیماری آگے دوسروں کو منتقل ہوئی ہے، تو اس اونٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فہم انداز میں اس کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے تیری بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس اونٹ کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگی، مجھے یہ بتا کہ جس کو پہلے خارش پڑی تھی اس کو کس نے کہاں سے اس کو خارش پڑی؟ فمن عاد الاول، جو تیرا اونٹ سب سے پہلے جس کو خارش پڑی ہے اس کو کہاں سے پڑی ہے؟ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے جس کو بیماری لگی اس کو بیماری لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے حکم سے اس کو بیماری لگی، جو دوسروں کو بیماری لگی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ محترم بھائیو دیکھو، اب یہ کرونا کے حالات آئے تھے، بڑا حکومت نے کہا جی ماسک پہنا جائے، سینیٹائزر استعمال کیا جائے، کوئی کسی کے قریب نہ جائے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ احتیاط تھی، اور بیماری کے ایام میں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ ایک سبب بنے گا جس کی وجہ سے ہم بیماری کو اپنے سر لے لیں۔ ایک اور آسان سے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تاریں لگی ہوتی ہیں نا، تاریں، بجلی کی تاریں، اب کوئی انسان ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ کہ کرنٹ پڑے گی، موت آ سکتی ہے، میں جل سکتا ہوں، میرا ہاتھ جل سکتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان صرف یہ سوچ رکھے ہوئے کہ اگر میں اس تار کو ہاتھ لگاؤں گا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی انسان تار کو ہاتھ لگانے کا جو سبب ہے اس کو بھی اختیار نہیں کرتا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اللہ احکم الحاکمین کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہوتا، پھر ان کو تو چاہیے نا ننگی تاروں کو بھی پکڑ لیا کریں، جی ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے ہونا جو ہونا ہے۔
تو محترم بھائیوں یہ دنیا عالم اسباب ہے. جب اس دنیا کے اندر ہم وہ اسباب اختیار کریں گے جو انسان کو بیماری تک لے جائیں گے پھر بیمار ہو جائیں گے. وگرنہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری کسی انسان کے پاس خود چل کے نہیں آتی، اللہ کے حکم سے انسان کو لگتی ہے، اور کسی دوسرے کو لگتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کرونا پھیلا تھا، بڑی دنیا نے شور مچایا جی، اتنے لوگ امریکہ میں مر گئے، اتنے لوگ پاکستان کے اندر، اتنے لوگ فلانے ملک میں. اب اسی ملک کے اندر وہ بھی لوگ موجود تھے جن کو بیماری نے چھوا تک نہیں. اگر ایک بیماری متعدی ہوتی ہے پھر ساری کی ساری دنیا اس کرونے کا شکار ہونا چاہیے تھی. تو محترم بھائیوں سادہ سی بات یہ ہے کہ جب انسان وہ اسباب اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد پہ بیماریاں قریب آتی ہیں پھر انسان کو بیماری لگتی ہے. یہ سوچ قطعاً غلط ہے کہ ایک بیماری کسی انسان کے پاس آئی تو اس انسان سے دوسرے کو منتقل ہوتی. مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کا یہ عقیدہ کیوں بگڑا کہ انہوں نے اللہ احکم الحاکمین کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا. انہوں نے کہا یہ بیماری خود بخود چل کے جاتی ہے انسان کے پاس، اللہ احکم الحاکمین کا بیماری لگانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. محترم بھائیوں قرآن مجید نے رد کیا ہے، کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. انسانوں تمہیں جو بھی بیماری تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا لا عدوى ولا طیارہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونیاں لینا جائز نہیں، بری سوچ رکھنا جائز نہیں. اب مشرکین عرب اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا لا طیارہ. طیارہ کا لفظ طیرن سے ہے، اور عربی زبان میں پرندے کو طیرن کہا جاتا ہے. کوئی بھی پرندے جو اڑتے ہیں ان کو عربی میں طیرن کہا جاتا ہے. اب ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہوتا، کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا تو اپنے کسی پیر بابے کے پاس چلے جاتے، وہاں سے پرندے کو لے کے پرندہ اڑاتے. اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں جانب مڑ جاتا تو کہتے اب یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا. اور اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں جانب چلا جاتا تو کہتے اب میں یہ کام نہیں کروں گا. اس ساری سوچ کے پیچھے آپ سمجھیں کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کسی کام کو کر ہی نہیں سکتا. یہ پرندے ہیں، یہ بدشگونیاں رکھتے تھے وہ اللہ احکم الحاکمین کے متعلق، اور یہ سوچتے تھے اگر پرندہ دائیں جانب چلا گیا تو کام کروں گا، بائیں جانب چلا گیا تو میری قسمت ٹھیک نہیں ہے، قسمت خراب ہے. یہ عادت تھی ان کے اندر، اور آج وہی بیماری مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن کس انداز میں پائی جاتی ہے؟ وہاں پرانی بیماریاں تھیں، اور جو دور گزر رہا ہے ان کی یہ عادتیں، رسمیں، بدعات اور یہ بیماری والی سوچیں یہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. آج مسلمان کام کر کے اس کے اوپر کوئی ایسی غلط چیز رکھ دیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا تو ہمیں تو نظر لگ جائے گی، ہمارے کام تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت عالی شان مکان بنایا ہے، اب اس مکان کو بنایا ہے، دیوار بناتے ہوئے ایک اینٹ باہر نکال دیا، دیوار کو مکمل نہیں کیا. کیوں؟ کہ لوگ یہ سوچیں گے جی بڑا عالی شان اس نے مکان بنایا ہے. ایک اینٹ ہی باہر نکال دیتے ہیں. جو نئی گاڑی لیتا ہے وہ گاڑی کے نیچے چھوٹا سا جوتا باندھ دیتا ہے جی گاڑی کو نظر نہیں لگے. نئے مکانات بنا کے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ علامت ہے کہ میرا گھر کسی کو خوبصورت نہ لگے. جو بھی اس کو بری نظر سے دیکھے گا وہ ہنڈیاں الٹی دیکھ کے مسکرا جائے گا کہ انہاں دے گھر دے اوتے ہانڈی مودی ماری. نہ میرے مکان کو نظر لگے گی، نہ میری گاڑی کو نظر لگے گی، نہ میرے کسی کاروبار کو نظر لگے گی. آج مسلمانوں کے اندر یہ رسمیں پائی جاتی ہیں. دین اسلام نے مشرکین عرب کی اس جاہلیت کا بھی رد کیا، کہا لا طیارہ، کسی چیز کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ احکم الحاکمین کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ رکھو. جب انسان اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھا لیتا ہے
پھر وہ ان غلط رسم و رواج کا شکار ہوتا ہے، وہ بدشگونیاں لینے لگ جاتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے، جی لوگ دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی، میرا مکان تباہ ہو جائے گا، میری گاڑی نہیں چل سکے گی، میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، اور اپنی گاڑیوں کو چلانے کے لیے، اپنے مکانات کو لوگوں کی تعریفیں کروانے کے لیے ان کے اوپر ہنڈیاں الٹ کر کے رکھ دی۔ وہی عادت جو مشرکین عرب کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقیدہ سمجھایا کہ مسلمانوں یہ کیا بات ہوئی کہ تم گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکا کے سمجھو گے اب میری گاڑی کو نظر نہیں لگے گی، مکان کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر کے رکھو گے تو سمجھو گے میرے مکان کو اب نظر نہیں لگے گی، یہ کیا باتیں ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا، کہا اے معاذ اچھی طرح سے اس عقیدے کو سمجھ لے کہ اگر ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا حکم نہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو ساری دنیا تجھے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو دنیا میں مسلمان کو یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی ہیر پھیر تبدل اور تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جو بھی دنیا کے اندر کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یدبر الامر، دنیا میں سارے معاملات چلانے والا، ان کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تیسری چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی ولا ہامہ، الو کے اندر، الو ایک پرندہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر الو بول پڑے گھروں کے اندر، علاقوں کے اندر الو بول پڑے تو یہ الو ایک نحوست والا جانور ہے، جب الو بولے گا ہم اپنا کوئی کام شروع نہیں کریں گے۔ یہ ان کی عادتیں پائی جاتی تھی۔ اور آج مسلمانوں کی کیا عادت ہے؟ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسلمانوں کی یہ سوچیں ہیں، اور خاص طور پر سفر کے مہینے کے اندر ان کی یہ سوچ ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ اگر ہم اپنی دکان پہ گئے، سب سے پہلا کوئی کسٹمر ایسا آ گیا جو ادھار لینے کے لیے آ گیا، تو اس ادھار لینے والے کسٹمر کو نحوست والا سمجھو، یہ منحوس ہے۔ پہلا گاہک آج آ گیا ہے ادھار لینے والا، آج میرا کاروبار نہیں چلنے والا، دکان نہیں چلنے والی۔ رستے سے جا رہا گاڑی کے اوپر، آگے سے کالی بلی آ گئی، وہ رستہ کاٹ گئی، تو کہا جی کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ دیا، اب میرا سفر ٹھیک نہیں ہو۔ یہ جاہلانہ رسمیں اور جاہلانہ عقیدے آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور صدیوں سے آ رہے ہیں۔ پیچھے جڑ ایک ہے مشرکین عرب کی کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو پھیلا دیا ہے، اور مسلمان ان کے ہاتھوں پاگل بن کے اپنے عقیدے کو بھول چکے۔ الو بول پڑے تو ہم کام نہیں کریں گے، کالی بلی رستہ کاٹ دے ہم سفر نہیں کریں گے، دکان پہ کوئی گاہک ادھار لینے کے لیے آ گیا، یہ منحوس ہے، ہم آج کام نہیں کریں گے، کاروبار نہیں چلے گا، دکان نہیں چلے گی۔ اللہ کا الحاکمین کی ذات پر تمہارا توکل کیا ہے کہ جب تم نے دنیا کے اندر ہی نحوست والا لوگوں کو سمجھنا ہے اور بدشگونیاں لینی ہے اور اپنی قسمت کو خراب سمجھنا ہے، پھر اللہ کا الحاکمین کی ذات پر تمہارا کیا اعتماد ہے؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ لوگوں تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کا الحاکمین کے حکم سے پہنچتی۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ چیزوں پر اور کالی بلیوں پر اور چھوٹے جوتوں پر اور بیماریوں پر اور بڑے بڑے عالی شان مکان بنا کے ان کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر کے رکھنے پر تمہیں کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، تمہیں اعتماد رکھنا چاہیے تو اللہ کا الحاکمین کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، عقل والے دانا جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی کوئی نحوست نہیں سمجھتے، وہ اعتماد رکھتے ہیں اللہ کا الحاکمین کی ذات پہ رکھتے ہیں، وہ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر فائدہ ملا ہے تو اللہ کے حکم سے ملا، اگر نقصان ملا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ چوتھی چیز ان کے اندر ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، لا سفر، ماہ سفر۔ اب اس سفر کا یہ جو مہینہ ہے نا، اس سے پچھلے 3 مہینے جو ان سے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔
اب ان 3 مہینوں کے اندر کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک کسی بھی انسان کے خلاف نہ تلوار نکالتا تھا نہ اس کو گالی گلوچ کرتا تھا، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل آتے ہیں، پے در پے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر لا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں آپس کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو۔ اب مشرکین عرب بھی ان مہینوں کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان 3 مہینوں کے اندر جو گزرے ہوتے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ان مہینوں میں چونکہ وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، اور جو ہی محرم کا مہینہ گزر جاتا، یہ حرمت والے مہینے گزر جاتے، آگے سفر کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں تلواریں نکل آتی اور لڑائیاں شروع ہو جاتی اور فساد برپا ہو جاتا۔ اب جب فساد برپا ہوتے نا، تو جن لوگوں کو ان فسادوں سے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اس مہینے کے اندر فساد شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، کہ پچھلے 3 مہینے ہمارے اطمینان سے گزرے ہیں، یہ جو مہینہ آیا ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اور نحوست کیا ہے اس مہینے میں؟ کہ اب لوگ نکل آئے ہیں، اب قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اس لیے سفر کے مہینے کے اندر وہ اس کو نحوست والا سمجھتے ہوئے نہ کوئی کام کیا کرتے تھے نہ کوئی اور کام کرتے تھے۔ اب وہی رسم چلتی چلتی مسلمانوں کے اندر آئی، مسلمانوں نے بھی اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے، نہ اپنی اولادوں کی شادی کرنی چاہیے، نہ ہی لمبے سفر پر نکلنا چاہیے، یعنی کوئی بھی اہمیت کا حامل جو کام ہے انسان کو وہ خاص طور پر سفر کے مہینے کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رسمیں آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے۔ محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے کے اندر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے سفر کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں کوئی نحوست والا کام نہیں سمجھا، اس مہینے کو منحوس سمجھا ہی نہیں، یعنی اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ انسانوں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ نحوست والا قطعا نہیں ہو سکتا۔ تم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے سارے کام کرتے جاؤ، نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ احکم الحاکمین کوئی حدیث آتی ہے نا، کوئی وحی آتی ہے اللہ کا حوالہ دے کر، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یؤذین ابن آدم، فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ آدم کا بیٹا انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے گالی دیتا ہے۔ فرمایا گالی کیا ہے؟ فرمایا یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، زمانے کو خالق پیدا کرنے والا میں ہوں۔ جو انسان زمانے کو برا بلا کہتا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کو گالی دیتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان او زمانہ ہی پیڑا آ گیا ہے، اے زمانہ ہی چول ہے، اس طرح کی باتیں انسانوں کے منہ کے اوپر جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے کہ زمانہ اس طرح کا ہو گیا ہے، یہ مہینہ نحوست والا آ گیا ہے، یہ سال منحوس ہے۔ فرمایا جب ابن آدم سالوں کو، زمانوں کو برا بلا کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں زمانہ میں ہوں، کیونکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے۔ انسان حقیقت میں اللہ احکم الحاکمین کو گالی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب کیا سوچ بنانی چاہیے؟ سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ 3 چیزوں کے اندر اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزیں ہوتی: انسان کا گھر، اس کی بیوی اور اس کی سواری۔ کہا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ شروع پہ حرف شرط والا لفظ بولا کہ اگر نحوست ہوتی، اس کا مطلب ہے ان 3 چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نحوست ہوتی۔
تو ان تین چیزوں کے اندر ہونی تھی، لیکن سمجھ آتی ہے کہ ان تین چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کسی بھی کام کے اندر کوئی نحوست ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو اللہ احکم الحاکمین کی مرضی ہے، اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ چار بڑے بڑے جاہلیت کے ایک بڑے دروازے تھے جن کے اوپر مشرکین عرب اکتفا کیا کرتے تھے۔ بیماری کو متعدی بنا دیا، بدشگونیاں لینا، اور اسی طرح پرندہ اگر بول پڑا ہے اس کو بھی نحوست والا سمجھنا، اور اس سفر کے مہینے کو جو اللہ کا مہینہ ہے، اس سفر والے مہینے کو بھی منحوس سمجھنا۔ آج یہ چاروں عادتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، چاروں عادتیں۔ محترم بھائیو، ہم سوچیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اللہ نے خود بھی بیان کیا، نبی کی زبانی بھی کہلوایا کہ لوگوں نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ بدشگونیاں لینا جائز ہے، نہ قسمتیں معلوم کرنا جائز ہے، نہ یہ سوچ بنانی جائز ہے کہ فلاں آدمی منحوس ہے۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ انسانوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کوئی کام نہیں ہوا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی کام ہو گیا ہے تو اس میں بھی اللہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے۔ یہ ہے اسلام کا سبق۔ اب ایک مصیبت ہے یہ والی کہ انسانوں نے عقیدے کو سمجھا نہیں، انسانوں نے عقیدے کو سمجھا نہیں، توحید کیا چیز ہوتی ہے اس پر غور ہی نہیں کیا، اور جب اس عقیدے کو نہیں سمجھا تو انسان گمراہ ہوتے گئے۔ مہینے بھی منحوس اور دن بھی منحوس، انسانوں کو بھی نحوست والا سمجھنا شروع کر دیا، ہر چیز میں نحوست مان کے اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کر دی۔ یہ ہے ایک مصیبت۔ اور دوسری مصیبت کی جو قسم ہے نا، جس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسانوں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا دنیا میں، چلو دنوں کی مہینوں کی نحوست کو ایک طرف رکھو، اس سے ہٹ کے عام دنوں کے اندر بھی جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارا اپنا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچتی۔ کیا خیال ہے اللہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کوئی انسان اس نے اپنی دکان پہ کسی ملازم کو رکھا ہو، وہ اپنے مالک کی بات نہ مانے تو مالک بڑا غصہ کرتا ہے، اس کو گالیاں بھی دیتا ہے، اس کی تنخواہ بھی روک لیتا ہے، پھر اس کو برا بلا بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ نکال بھی دیتے ہیں ملازموں کو، گالی گلوچ کی جاتی ہے، اس کی عزت پر بڑے بڑے حرف لائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا۔ ہم انسان دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدے اٹھاتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو ہم نے اسباب پر بھی غور کرنا ہے، اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں دیکھوں میرا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ہمارے عمل کوتاہ ہیں، ہم اپنے عملوں کے اندر پیچھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ، جہاد، انفاق ہے، نہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی سوچ ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ لباس سنت جیسا ہے، نہ اللہ احکم الحاکمین کے طریقے پسند ہے، نہ نبی کی سنت پسند ہے۔ یہ بڑے بڑے جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جس کی وجہ سے آج انسان مصیبتوں کا شکار ہے۔ سفر کے مہینے میں نحوست لوگ مانتے ہیں، اور اس میں ان کا عقیدہ خراب ہے۔ دنیا کے اوپر جو انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس میں انسان خود قصوروار ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دیکھے کہ میرے دینی حوالے سے کیا کمزوری۔ کسی کو کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا ویسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ احکم الحاکمین مال کم کر کے آزماتے ہیں، کسی کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ آزماتے ہیں،
کبھی انسان کی جانوں کو کم کر کے اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کا چچا فوت ہو گیا ہے، قریبی رشتہ دار اللہ احکم الحاکمین ان کو فوت کر کے انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ کبھی انسان نے نہیں یہ سوچا کہ اگر آج میرے اوپر تکلیف آئی ہے تو میں دینی حوالے سے کمزور ہوں، یعنی انسان کا محل نظر دین ہے ہی نہیں۔ جب بھی سوچے گا یہ سوچے گا کہ کاروبار کے اندر اتنا پیسہ انویسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے اوپر تکلیف پریشانی آئی۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے انسان کا کہ آج انسان اس کو پریشانی آئے تو کبھی اس نے دینی نقطہ نظر سے سوچا ہی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ احکم الحاکمین بلائیں ٹال دیتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر ختم ہو جاتی ہے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں کتنا صدقہ کرتا ہوں؟ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں نماز با جماعت ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فقر فاقہ سب کچھ دور کر دے گا۔ فرمایا جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ کبھی ہم نے دینی نقطہ نظر سے سوچا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، سفر کے مہینے کو ایک طرف رکھو، یہ تو گزر جانے والا ہے، مصیبتوں کی بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے دینی نقطہ نظر سے سوچا کہ میں عصر کی نماز سے پیچھے ہوں، میری اولاد بگڑ گئی، میرا مال کم ہو گیا۔ دو طرح کی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر۔ ایک مصیبت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کو حاجت روا مشکل کشا کرنی بھرنی والا داتا دستگیر گنج بخش نہیں سمجھتا، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس وقت بھی انسان پر پریشانیاں آتی ہیں۔ اور دوسری پریشانی اس وقت آتی ہے جب انسان عبادات سے دور بھاگتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کہتے ہیں انسان مصیبت بلا آزمائش تیرے اوپر آئی، تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئی، ذرا دنیا کے اوپر تو نظر دوڑا لیتا ہے، ذرا اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دے۔ اس لیے کمیاں چھوڑ دو، کوتاہیاں کرنا چھوڑ دو۔ تم مسلمان ہو، اسلام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اور کلمے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ معزز بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہوئے دین کی طرف پلٹا، اپنی نمازوں کو بہتر کر، اپنے روزوں کو بہتر کر، اپنے زکوٰۃ صدقات کو بہتر کر، اپنے عقیدے کو بہتر کر، اللہ تعالیٰ ساری بلائیں دور کر دے گا۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے نحوست والا، اپنا عقیدہ سنوار لے کہ میں اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہوں، میں بدشگونیاں اور کسی مہینے کو نحوست والا نہیں سمجھتا۔ اور جب انسان اللہ پہ اعتماد رکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ سارے معاملات درست کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے، چیزوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، وسائل کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، وسائل پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں، اور فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ 70,000 بندہ ہوگا۔ میری امت میں 70,000 افراد، اور ہر 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندہ علیحدہ ہوگا جو بغیر حساب کے اور بغیر اللہ کا الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہونے کے سیدھا جنت کے اندر جائیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں ان بندوں کی نشانیاں بتائیں کہ وہ کون سے افراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو نہ کسی مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نہ بدشگونیاں لیتے تھے، بلکہ اللہ کا الحاکمین کی ذات پر اعتماد رکھا کرتے تھے۔ کہتے تھے کسی انسان کا اور کسی چیز کا دنیا میں کوئی زور نہیں، دنیا میں فائدہ آتا ہے نقصان آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں وہ 70,000 کیا اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ تو ان مہینوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کے مہینے ہیں، اللہ نے ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں محترم بھائیوں وہ چیز بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔
اللہ نے ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کی، اس لیے یہ سوچ بناؤ کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ بدشگونیاں لینا جائز ہے، نہ قسمت معلوم کرنا جائز ہے، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ اپنا عقیدہ بھی درست کرو اور اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل مضبوط کرو، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں کے اندر جو لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ توحید اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔